علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کی راہ میں استقامت۔ اللہ کے دین پر مضبوطی سے عمل کرنے کو استقامت کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ اسلام کی ابتدائی تاریخ آزمائش پر تھی۔ ظلم و ستم، بدکاری و بے حیائی اور اذیت کا وہ کون سا طریقہ تھا جو مکے کے مظلوموں پر آزمایا نہ گیا ہو؟ حق بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جلتی ہوئی ریت سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تو بھی منظور کر لیا، عزیزوں اور رشتہ داروں سے دوری قبول کر لی، لیکن کلمہ توحید سے انحراف نہیں کیا۔ انہی لوگوں کی فضیلت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہی وہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دین کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ تمام صحابہ اکرام دین کے خاطر کتنے تکلیفات کو برداشت کیے۔ صحابہ اکرام پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس کی بہترین مثال حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کیا انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ناز و نیام میں گھر سے نکالا گیا، لیکن انہوں نے جس نے اپنی امت کے خاطر کتنے مصائب و مشکلات کو برداشت کیے، ان کی تڑپ توحید کی تڑپ تھی۔ اور اسی طرح ناز و نیام میں پلنے والے مصعب بن عمیر کو قبل اسلام کے جرم میں گھر سے نکالا گیا، اور وہ نبی جس نے اپنے امت کے خاطر کتنے مصائب و مشکلات کو برداشت کیے، ان کی تڑپ توحید کی تڑپ تھی۔ ان کا جینا مرنا توحید پر تھا، انہوں نے اپنی زندگی اس میں لگا دی۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر لوگوں کو جمع کر کے کہا: اے مکہ کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ مشرکوں کی ایک جماعت تلوار باندھ کر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب لوگ ایک آواز میں کہنے لگے: آپ تو سچے ہیں اور امانت دار ہیں، آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اتنا سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اتنا سنا تھا کہ ہلچل مچ گئی جب تمام کفار مکہ حیران ہو گئے کہ محمد کو کیا ہو گیا ہے، یہ اپنے دادا کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کر کہا: تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا: تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہی وہ دین ہے، یہی وہ توحید ہے جس کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے گلیوں میں پتھروں کی بارش کو برداشت کی۔ وہ طائف کے وادی میں کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا، کسی کے طریقے کو پیروں سے روندا ہم نے، ذرا خود بتاؤ کیسی وفا ہے۔ معزز سامعین، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا اور کہا کہ پھر واپس اپنے دین پر آ جاؤ، تو انہوں نے کہا: آج کی ریت کا عذاب آخرت کے عذاب سے زیادہ آسان ہے۔ پھر اس بوڑھی خاتون کو 2 اونٹوں اور پیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور ایک ان کو مشرق کی طرف اور دوسرے ان کو مغرب کی طرف کر دیا گیا، اور ابو جہل نے کہا: اے سمیہ، تو جانتی ہے کہ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تو سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابو جہل، میرا انجام نہ پوچھ، بلکہ اپنے انجام کی فکر کر، اس کے بدلے میں قیامت کے دن تیرا کیا انجام ہوگا؟ تو میرا انجام پوچھتا ہے، یہ تو لمحوں کی زندگی ہے جو گزر جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اے آل یاسر، تم صبر کرو کیونکہ تمہاری منزل جنت ہے۔ پھر ظالم نے نیزہ اٹھایا اور ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے ایک چیخ نکلی، اور دوبارہ نیزہ مارا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے ان کو کتنی سختی سے مارا، لیکن دین کی مسکراہٹ کو چھین نہ سکا۔ سب حیران ہو گئے، اتنی تکلیف کے باوجود مسکراہٹ باقی رہ گئی۔ معزز سامعین، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو کتنا ستایا گیا، لیکن وہ اسلام سے مرتد نہیں ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا: یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم صحابہ و صحابیات کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں اور دین اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.